اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے شکر کا بیان ہم نے اپنے سابقہ سلسلے میں کیا تھا۔ آج شکر کے بعد صبر کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ بھی حق ہے کہ بندوں کو جب آزمایا جائے تو وہ اس آزمائش میں پورا اترے، صبر کا مظاہرہ کرے، بے صبری اور شکوہ و شکایت کی طرف نہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے امتحان سمجھتے ہوئے اس مرحلے سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ دنیا ہے، جنت نہیں، لہذا اس دنیا میں مصائب بھی ہوں گے، آلام بھی ہوں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، مشکل وقت بھی آئے گا، اور ان سب چیزوں کے ذریعے ہماری پرکھ اور ہماری جانچ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو زندگی اور موت کے اس سلسلے کا مقصد ہماری آزمائش۔ وہ آزمائش کس طرح کی جائے؟ کبھی تو وہ کوئی خیر دے کر، کوئی بھلائی دے کر ہوتی ہے، اور کبھی وہی آزمائش کسی تکلیف کی صورت میں ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے یا پھر وہاں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اسے نعمتیں ملیں تو خدا سے پھر جائے، اور نعمتیں نہ ہوں تو خدا کی بارگاہ میں جھکا رہے، یا اس کے برعکس ہو کہ جب مصائب آئیں تو خدا سے منہ موڑ لے کہ مجھے پریشانیاں کیوں آئیں، اور جب حالت امن میں ہے، چین میں ہے، سکون میں ہے، تو پھر تو خدا کی عبادت کرے۔ ہمارے ہاں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ اس آزمائش کی صورتیں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ یہاں بتا دیا کہ بندے کی آزمائش کس طرح کی جاتی ہے۔ کبھی اسے کسی خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے، خوف ہوتا ہے مالی نقصان کا، خوف ہوتا ہے جانی نقصان کا، خوف ہوتا ہے مرض میں مبتلا ہونے کا، خوف ہوتا ہے کہ کہیں گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ زندگی کے بیسیوں معاملات میں خوف کا ہم شکار رہتے ہیں۔ اس خوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ اس خوف میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے یا خدا کو بھول جاتا ہے۔ پھر یہ آزمائش ہوتی ہے بھوک کے ساتھ۔ بھوک کے ساتھ آزمائش کی ایک صورت تو روزہ ہے کہ روزہ فرض کیا گیا تو روزے رکھے جاتے ہیں، بندہ بھوکا رہتا ہے، اس بھوک کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر غربت ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اور اس وقت آدمی بھوکا ہے تو اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ صبر جو ہے یہ اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ اتنا عظیم وصف ہے کہ جسے یہ عطا کر دیا گیا وہ یہ سمجھے کہ اسے بہت بڑی شے عطا کر دی گئی۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا أَوْ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، فرمایا کہ کسی بندے کو صبر سے زیادہ وسعت والی
یا صبر سے زیادہ بہتر کوئی اور شے عطا نہیں کی گئی، یعنی جسے صبر دیا گیا اسے سب سے وسیع شے دے دی گئی، جسے صبر کا ملکہ دے دیا گیا، صبر کی صلاحیت دے دی گئی، اسے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا تحفہ اور ایک بہترین شے دے دی گئی۔ کیونکہ زندگی میں صبر کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ صبر زندگی کے اتنے مراحل میں ہے، اتنی صورتوں میں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ صبر پوری زندگی کو محیط ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ تھوڑا سا میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ صبر کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ کیسے ہے۔ اس سے پہلے صبر کے فضائل کے اوپر قرآن مجید کی چند آیات عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 70 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کتنی عظیم شے ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ صبر کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے صبر کیا، جب وہ ڈٹ گئے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، تو فرمایا کہ ہم نے ان میں پھر پیشوا بنا دی ہے جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب صبر کو شیوا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی پیشوائی عطا فرما دی، انہیں دنیا کی امامت عطا فرما دی، دنیا کے اوپر انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ کب؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ یعنی جب قوم بحیثیت قوم صبر کرے گی تو قوم کو عروج مل جائے گا، جب بندہ صبر کرے گا تو بندے کو عروج ملے گا، اور جب قوم صبر کرے گی تو قوم کو بلندی عطا کرتی جائے گی۔ جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر دیکھیں کہ وہ ایک خاندان کے ساتھ صبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کا مرتبہ کیسا بلند کیا، ان کی عظمت و شہرت کو کیسا دوام عطا فرمایا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیشوا بنا دیا، ان کے اندر وہ لوگ پیدا کر دیے کہ جو حکم خدا کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ صبر کے اجر پہ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صبر کرنے والوں کو تو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ثواب ملنا ہے، مختلف اعمال پہ مختلف ثواب ملیں گے، کسی پہ 10 نیکیاں، کسی پہ 70 نیکیاں، کسی پہ 100 نیکیاں، کسی پہ 700 نیکیاں، کسی پر اس سے بھی زیادہ۔ لیکن صبر کے بارے میں فرمایا کہ جو صبر میں کامل ہیں، جو کمال درجے کا صبر کرنے والے ہیں، انہیں قیامت کے دن بے حساب بے شمار اجر عطا کیا جائے گا۔ ان کا اجر شمار میں آنے والا نہیں، ان کو جو ثواب ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اکرام کیا جائے گا، وہ کسی شمار میں آنے والا نہیں۔ یہ صبر کی عظمت ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اور بڑی خوبصورت آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبری کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ اپنے علم و قدرت سے تو ان کے بھی ساتھ ہے، لیکن جو خدا کی تائید ہے، جو خدا کی نصرت ہے، جو خدا کی طرف سے مدد ہوتی ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو ڈٹ جانے والے ہیں، جو مشکلات کے اندر شکوہ و شکایت اور شور شرابہ اور بے صبری کرنے والے نہیں بلکہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے، خدا ان کے ساتھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے مقامات پہ صبر کیا، اور خدا اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں کتنے غزوات میں گئے اور کتنی مہموں میں گئے اور کتنے بڑے بڑے کام کیے، صبر کیا، ڈٹے رہے، خدا ان کے ساتھ۔ تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں
اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں پہ رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو جب مشکل آتی ہے تو اس وقت ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر مشکل آئی تو یہ کوئی خدا کی طرف سے عذاب آ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بندہ اس اعتبار سے دیکھے کہ میں صبر کرتا ہوں تو خدا کی رحمت آتی ہے۔ مصیبت اپنی جگہ پہ گناہ کا جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، اور اس پہ صبر کرنا جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ صبر کی ایک اور فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا اور جنگ میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ جو مصیبت میں، سختی میں، جہاد میں، راہ خدا میں لڑنے میں صبر کرنے والے ہیں، یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور یہ سچے پرہیزگار ہیں۔ تو یہ صبر کے فضائل ہیں جو قرآن مجید کی ان آیات میں بیان ہوئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 70 سے زیادہ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے۔ صبر کے فضائل احادیث طیبہ کے اندر بھی بے شمار بیان کیے گئے۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کہ بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بے صبری نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تکلیف آئے تو ہمارے ساتھ بھلائی کیا ہوئی؟ یعنی ہم بیمار ہو گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا خسارہ ہو گیا، ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو اس میں ہمارا بھلا کیا ہوا؟ یہ تو الٹا ہمارا نقصان ہو گیا۔ لیکن حدیث مبارک میں وہ فرمایا گیا ہے وہ برحق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس کے ساتھ کئی طرح کی خیر وابستہ ہوتی ہے۔ ایک خیر تو یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو بندہ خدا کو یاد کرتا ہے، ورنہ نارملی ہم نہ اتنی دعائیں کرتے ہیں، نہ اتنا ذکر اذکار کرتے ہیں، نہ اتنا ہم نماز اور ان چیزوں کی طرف، نیکی اور صدقے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو بندہ صدقہ بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے۔ تو مصیبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مصیبت کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات بیٹھتی جاتی ہے کہ جو انجام ہے، جو بھلائی ہے، وہ اللہ پر توکل کرنے میں ہے، خدا ہی اس مشکل کو دور کرے گا، تو بندے کے دل میں توکل بڑھتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب بندہ خود تکلیف میں پڑتا ہے تو اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جس نے پوری زندگی بھوک نہ دیکھی ہو اسے دوسرے کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ جس نے پوری زندگی میں دھوپ نہیں دیکھی، ہمیشہ ٹھنڈ میں رہا، اے سی میں رہا، سائے میں رہا، اسے نہیں پتا کہ دھوپ کے اندر کام کرنے والا مزدور کس تکلیف سے گزرتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ انسان جو ہے مشکلات سے گزر کر ہی تجربہ سیکھتا ہے اور زندگی کے علم میں اضافہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس کی سمجھداری میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ انہی مشکلات کا مقابلہ کر کے ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کبھی کسی مشکل کا سامنا ہی نہیں کیا تو وہ اس میں وہ صلاحیت کہاں سے ہوگی؟ لیکن ایک وہ ہے جو بچپن سے چیلنجز کا سامنا کرتا آیا ہے، جس نے بہت سے مقامات پہ بہت سے حالات دیکھے اور وہ ان سے گزرا، اس میں غور و فکر کیا اور اس سے کچھ سیکھ کر آگے گیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سمجھداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو خاندان کے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی کوئی دنیاوی تعلیم نہ ہو، انہوں نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ انہی کے مشورے سے کیے جاتے ہیں، یا خاندان کے بڑے فیصلے وہی کرتے ہیں۔ وجہ
وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ان سارے مرحلوں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسی کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اس تکلیف کے ساتھ بہت سے فوائد وابستہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ مصیبت میں پڑنا اور اس پہ صبر کرنا یہ خطاؤں سے، گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن پہ یا مومن عورت پہ، دونوں پہ، مرد مومن پہ یا مومنہ عورت پہ، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے مال کے بارے میں کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے۔ جان کے بارے میں، مال کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ یا بندی اللہ سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پہ کوئی خطا باقی نہیں ہوتی، یعنی زندگی کی یہ مشکلات ان کی خطاؤں کو مٹاتی رہتی ہے، ان کے گناہوں کو ختم کرتی رہتی ہے، اور جب وہ خدا سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پہ خطا کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی مستقل مشکلات میں ہوتی ہے، یا اولاد کی طرف سے، یا گھر کا جو ہے وہ نظام صحیح نہیں چل رہا ہوتا، میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، بیوی ظلم کا شکار ہوتی ہے، یا مالی حالات اچھے نہیں ہوتے اور ان مشکلات کا بار بار سامنا ہوتا ہے، تو آدمی کہتا ہے یار یہ کیا زندگی ہے۔ لیکن یہ زندگی وہ ہے کہ جس کے بعد جب بندہ خدا سے ملتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ وہ زندگی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو زندگی دو ہی حال میں ہوتی ہے، یا بندہ خوشی میں ہے یا غم میں ہے، یا سکون میں ہے یا بے سکونی میں ہے، یا آسانی میں ہے یا تنگی میں ہے، دو ہی پہلو ہوتے ہیں زندگی کے۔ اب بندہ مومن کہ جو حقیقی سچا مومن مسلمان ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، دین کے احکام کو جانتا ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ نعمت پہ شکر کرنا ہے، مصیبت میں صبر کرنا ہے، تو وہ ان دونوں حالتوں کے اندر ہی اپنا تعلق رب سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ دونوں حالتوں میں وہ خیر والی صورت اختیار کرتا ہے کہ شکر اور صبر کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کا معاملہ ہے۔ اچھا، صبر کے حوالے سے ایک اور کلام کہ صبر کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں۔ شروع کے اندر میں جو نے عرض کیا تھا کہ صبر وہ شے ہے کہ جس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صبر ہے نیکیوں پر، کہ بندہ نیکی کرے اور اس پہ ڈٹ جائے، یعنی بنیادی طور پہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا۔ تو اب بندہ نیکیاں کرے اور نیکیوں پہ ڈٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹ جائے۔ دوسرا ہے گناہوں سے صبر کرنا، یعنی گناہ کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اور تیسرا ہے مشکلات میں صبر کرنا۔ تو آدمی یا تو نیکی کرے گا، یا اس کا رجحان گناہ کی طرف ہوگا، اس کے سامنے گناہ کا معاملہ ہوگا، اور یا کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حتیٰ کہ شکر کے اندر بھی صبر کا معنی ہوتا ہے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو نیکی پر روکتا ہے، تو صبر کا مفہوم اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے صبر کا جو دائرہ ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ اچھا، اب صبر کے جو مواقع ہیں زندگی میں وہ بہت ساری صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ ہم جب اپنی زندگی پہ غور کریں تو جو زندگی کی مشکلات ہیں، جو زندگی کی تکلیفیں ہیں، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کسی کا بچہ یا اس کی بچی جو ہے وہ فوت ہو جائے، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بڑے سانحے پہ اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کی جب کوئی پیاری شے اس سے لے لوں اور وہ بندہ اس پہ صبر کرے ثواب کی نیت سے،
تو فرمایا کہ پھر میرے پاس اس کا بدلہ کیا ہے سوائے جنت کے، یعنی میں اسے جنت عطا کروں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی پیاری شے لے لیتا ہے تو بدلے میں اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اس میں بھی انسان کی ایک بڑی پیاری نعمت کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے آنکھیں۔ یہ آنکھیں انسان کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے امتحان میں ڈالوں، دو پیاری چیزوں سے مراد آنکھوں کے امتحان میں ڈالوں کہ اس کی نظر ختم ہو جائے، پھر وہ بندہ صبر کرے، تو فرمایا میں ان آنکھوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ تو یہ بھی صبر ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کے اوپر جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی طرح پھر زندگی میں جو چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی رہتی ہیں، چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، یا کوئی شے چبھ گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا، یا کوئی چھوٹی موٹی بجری کوئی اس طرح کی چیز پاؤں میں چبھ گئی، یا کسی جگہ ہاتھ لگ گیا، یا کسی کی کوہنی ہمیں لگ گئی، تو اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں چلتی رہتی۔ کبھی کندھوں میں درد ہے، کبھی کمر درد کر رہی ہے، کبھی ٹانگیں بے جان سی ہیں، کبھی آدمی جو ہے وہ گرا پڑا سا ہے، بدن میں چستی نہیں ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہے، کبھی بخار ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یعنی جو زندہ ہے اسے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندہ اور اس کو کچھ نہ ہو۔ وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اس کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسا ہوگا، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو اسے پسند نہیں ہوتا، جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھے سے اچھا ہر وقت بالکل نعمتوں کے دریا میں غرق آدمی بھی جو ہے بعض کا صبح اٹھتا ہے سر بھاری ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کھانا اس نے کھایا بدہضمی ہوگی، فوڈ پوائزن ہو گیا۔ تو یہ جو معاملات ہیں کہ جو زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، اگر بندہ صبر کو وتیرہ بنا لے کہ بے صبری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پہ شکوہ شکایت نہیں کرنا، اس کو بتا اس کو بتا اس کو بتا، یہ نہیں کرنا، دوا کھانا ڈاکٹر کو بتانا ایک اور چیز ہے، لیکن جو بے صبری اور واویلا جسے کہتے ہیں وہ نہیں کرنا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان پر جو بھی تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف یا صدمہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے جو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اشیاء کو بیان فرمایا جو دن رات ہمارے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکہ یشاکوها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں، تھکاوٹ کس کو نہیں ہوتی؟ تقریباً روزانہ ہی ہوتی، کام کر کے تھک جاتے ہیں، اور کام کرنے کو دل نہ کرے اور پھر کرنا پڑے تو زیادہ ہی تھک جاتے ہیں، بلکہ بعضوں کا تو سو کے تھک جاتے ہیں۔ تو تھکاوٹ ایک روزمرہ کا معمول ہے۔ سردیوں کے موسم میں سردی تھوڑی سی زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی، گرمیوں کے موسم میں گرمی تنگ کر رہی ہوتی۔ تو یہ ساری زندگی کے معاملات ہیں، لیکن ہر شے بندے کی گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے، ہر شے بندے کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جسمانی بیماری ہے، بخار وغیرہ ہے، تو اب بخار جو ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو بخار نہ ہوا زندگی کے، اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ اس کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے کہ زیادہ عمر ہوتی ہے، بخار عام طور پہ کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا بچوں کے اندر انفیکشن کی وجہ سے، یا اور بڑوں میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو بخار ہے، خود اس کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار تھا، تو میں نے جب دیکھا، میں نے چیک کیا تو مجھے بخار محسوس ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، آپ کو بڑا شدید بخار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ ڈبل بخار، اس کی حدت، اس کی شدت جو ہے وہ ڈبل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس لیے نا کہ آپ کو ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کو
عام لوگوں سے 2 گنا زیادہ تیز بخار ہوتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی معاملہ ہے کہ مجھے ثواب بھی لوگوں سے 2 گنا زیادہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، مگر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس بندے کی خطائیں اور گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح صبر کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنا، غصے کا اظہار نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، نیچے گرا دے، اور پہلوان وہ نہیں، پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، کیونکہ دوسرے کو پچھاڑنے کے اندر تو بندہ زور آزمائیاں اور کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن جو اپنے نفس ہی کو قابو نہیں کر سکتا وہ کس بات کا پہلوان ہے؟ یا یہ ہے کہ قابل تعریف یا زیادہ قابل تعریف جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے غصے پہ قابو پا لے، اپنے آپ پہ قابو پا لیا، آپ سمجھے آپ نے ہزاروں چیزوں پہ قابو پا لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اس نے بار بار سوال کیا، یعنی بار بار یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ کوئی مجھے نصیحت فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرتبہ یہی فرماتے رہے، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کیا تھی کہ آپ نے ایک اہم اور مفید تر کام کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی۔ یا تو اس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا، اس لیے اس کو اس کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اس میں چونکہ یہ والا وصف زیادہ ہے تو اسی کے اعتبار سے اسے سمجھا دیا۔ اور یا یہ تھا کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو 20 جگہ انسان کو گناہ سے روک دیتی ہے، نیکی کی طرف لے آتی ہے۔ کیونکہ غصہ وہ چیز ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو گالی بھی دیتا ہے، جب اسے غصہ آتا ہے تو دل آزاری کے جملے بھی بولتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو گھور کے بھی دیکھتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو کسی کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو بعض اوقات قتل بھی کر دیتا ہے، جب غصہ آتا ہے اور اس کا کچھ کر نہیں پاتا تو دل میں کینہ رکھ لیتا ہے۔ تو گویا غصہ ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ گناہوں کی ایک پوری لڑی ہے، ایک جو ہے وہ پوری لسٹ ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر بندہ اسی غصے پہ قابو پا لے تو سارے کے سارے گناہ سائڈ میں ہو جائیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جامع امر کی وصیت فرمائی کہ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک تو ہے اپنا غصہ پی جانا، غصہ دبا لینا، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے، معافی کا معاملہ کیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اس کی جو فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنا غصہ پی جائے حالانکہ وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو، مراد یہ کہ بدلہ لے سکتا ہے، کسی نے اس کو ہٹ کیا، کسی نے اسے تکلیف پہنچائی اور یہ پورا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن یہ غصہ پی جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس حور سے چاہے نکاح کر لے تجھے اختیار، جس حور سے چاہے وہ اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ اسے پسند کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے غصہ پی لیا تھا حالانکہ یہ اپنے غصے کو پورا کرنے پر قادر تھا۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، اس میں ایک صبر کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، اپنے شاگرد سے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ ایک عورت ہے جو جنتی ہے، یعنی دنیا کے اندر ہی فرما رہے کہ کیا تم نے کوئی جنتی عورت دیکھنی؟ انہوں نے عرض کی، شاگرد نے عرض کی حضرت عطا نے، کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہ جو سیاہ رنگ کی عورت ہے، ایک اور خاتون تھی وہاں پر،
صحابیہ، فرمایا یہ جو سیاہ رنگ کی خاتون ہیں، فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور مرگی کے جب دورے پڑتے ہیں تو میرے کپڑے جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کرے اور تجھے جنت ملے گی۔ تو صحابیہ سے فرمایا اگر صبر کرے تو تجھے جنت ملے گی، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے عافیت کی شفا کی دعا کر دیتا۔ تو اس صحابیہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے عرض کی اصبر، میں صبر کروں گی یا رسول اللہ، میں صبر کروں گی، کیونکہ صبر پہ جنت کا سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، لیکن جو مرگی کا دورہ پڑنے پر بے پردگی ہوتی ہے آپ اس کی دعا فرما دیں کہ بے پردگی نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عظمتوں والی صحابیہ کے لیے یہی دعا فرما دی۔ تو اب اس عورت کو کہ جسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے ختم ہو جائیں گے مرگی کے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے یہ والی دعا نہیں کرتا شفا کی، اور تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو صحابیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے مرگی کے دورے وہ برداشت کر لیے، لیکن یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو دورہ پڑنے پہ کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بس وہ نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہی دعا اس صحابیہ کے لیے کی۔ تو اب ان کے بارے میں، اس صحابیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اپنے شاگرد حضرت عطا سے کہ اگر جنتی عورت دیکھنی ہے تو اسے دیکھو، جس نے صبر اختیار کر کے نبی پاک علیہ السلام سے جنت کی دعا کروائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی عظمتیں دیکھیں، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات دیکھیں، صحابیات کی تربیت دیکھیں، صبر کا مرتبہ دیکھیں، پردے اور بے پردگی کے حوالے سے کانشیسنس دیکھیں، ایک جو تھنکنگ ان کی ہے، ایک جو سوچ ہے وہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ صبر کا مرتبہ دیکھیں، کیسا صبر کیا۔ تو صبر جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ صبر کے کچھ آداب بھی ہیں، چند ایک آداب عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدمے پر فوراً صبر کرنا چاہیے، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ تکلیف آئی تو بندہ 70 سال تک اس کو یاد ہی کرتا رہے گا، کوئی بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ کچھ لمبا عرصے تک یاد رہتی ہے، لیکن جو دل میں ایک بہت کیفیت بدلتی ہے تکلیف کی وجہ سے، وہ تو کچھ ہی عرصہ رہتی ہے نا، وہ 1 دن رہے گی، وہ 10 دن رہے گی، وہ مہینہ رہے گی، وہ سال رہے گی، 2 یا 3 سال رہے گی، اس کے بعد زندگی کے اور میلے جھمیلے، زندگی کے اور معمولات مصروفیات ہوتی ہیں، اس سے وہ غم بھول جاتا، تکلیف بھول جاتی۔ تو تب بھولے تو کیا بھولے۔ صبر یہ ہے کہ جب صدمہ پہنچا اس وقت صبر کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ کسی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو اس نے اپنی لا علمی کے اندر اس نے کہہ دیا کہ آپ مجھ سے دور ہی رہیں، آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے، آپ کو نہیں پتا مجھے کیا تکلیف پہنچی ہے۔ تو اب بعد میں اس عورت سے کہا گیا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے جملہ کسے کہا تھا؟ وہ نبی پاک علیہ السلام تھے۔ تو اب اس عورت کو بڑا صدمہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے سرکار علیہ السلام کو ایسا جملہ بول دیا۔ اب وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں اپنے غم میں تھی، صدمے میں تھی، میرا بیٹا مر گیا تھا، میں اس کی قبر کے پاس تھی۔ تو یہ واقعی حالت ایسی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، جب تجھے صدمہ پہنچا تھا تب صبر کرنا تھا، تو اب بعد میں تو آہستہ آہستہ آ ہی جائے گا۔ تو لہٰذا جب تکلیف پہنچے، اب یہ نہیں ہے کہ تکلیف پہنچی کسی کا کو ٹھوکر لگی اس وقت تو گالی دے دی اس کو، اس وقت تو تھپڑ مار دیا، بعد میں بولو میں صبر کرتا ہوں۔ تو صبر جو ہے ایٹ اے ٹائم، آن دا اسپاٹ، اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح تکلیفوں کے اندر ایک اور شے یاد رکھنے کی ہے کہ زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ۔
بعض اوقات حالات اس طرح کے مسلسل تکلیف دہ چلتے ہیں کہ بعض لوگ موت کی دعا کرتے ہیں، بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں، کہتے کاش میں ماری جاؤں. بعض لوگ موت کی دعا کرتے کہ یا اللہ بس مجھے اٹھا لے، یا اللہ مجھے موت دے دے. موت کی دعا کرنا اور موت کی تمنا کرنا یہ دونوں ناجائز. بہت زیادہ ہو تو اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو پھر مجھے موت عطا کر. یعنی یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے اب موت دے دے، یہ کہے کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، جب موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما. تو لہذا یہ دعا کر سکتے ہیں، ورنہ موت کی تمنا یا موت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے لقاء کے شوق میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اس طلب کے اندر کہ مر کے قبر میں جائیں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں گے، اس شوق، محبت اور عشق کے اندر یا راہ خدا میں شہادت کی یا وہ طلب کے اندر اگر موت کی تمنا ہے تو یہ محمود ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ کی جا سکتی ہے. تو یہ صبر کے حوالے سے چند آداب عرض کیے. اسی طرح صبر کا ایک اور ادب یہ ہے کہ کوئی موقع آتا ہے، جیسے کوئی موت میت ہو گئی تو آنسوؤں سے رونا منع نہیں ہوتا، لیکن چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑ دینا، بال نوچنا یہ حرام ہے. یہ والی صورت ہے، نوحہ کی صورت جو ہے یہ حرام ہے. تو لہذا یہ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، لیکن یہ ہے کہ موت تو ہر گھر میں آتی ہے. ہر گھر میں جو زندہ ہے اس نے دنیا سے جانا ہی ہے کبھی نہ کبھی. اب اس کے اوپر واویلا، کپڑے پھاڑ لینا اور مبالغہ آرائی کے ساتھ میت کے اوصاف بیان کرنا، بال نوچنا، بے پردگی، یہ سب چیزیں یہ حرام ہیں. یہ بڑا شدید وعیدیں ہیں، اس کے اوپر شدید وعیدیں. لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آنسوؤں سے رونا یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن چیخنا چلانا، کپڑے پھاڑنا، واویلا کرنا، اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا، اپنی رانوں پہ تھپڑ مارنا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے. تو لہذا صبر جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور صبر کے لیے صابرین کے واقعات پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کا صبر، یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، نبی پاک علیہ السلام کا صبر، اسی طرح جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا صبر. تو یہ صبر کے واقعات پڑھیں گے تو اس سے دل کے اندر صبر کی قوت پیدا ہوگی. اور اس کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید پڑھیں، یا ہماری کتاب ہے سیرت الانبیاء، تو سیرت الانبیاء پڑھیں، اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھیں جس پہ صبر کا بیان، تو اس سے انشاءاللہ صبر کا ملکہ پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.